سورۃ النساء کی پہلی آیت مبارکہ میں رشتہ داروں سے حسن سلوک اور قطع تعلق کرنے کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ تم سب لوگ ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیے گئے ہو، اگرچہ تم سرخ و سفید سیاہ رنگ میں مختلف ہو، قد و قامت میں مختلف ہو، شکل و صورت کے لحاظ سے مختلف ہو، مگر ہو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت، یعنی آدم اور حوا کی اولاد۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، یعنی بغیر شرعی گزر کے۔ اور یہ چیز ہمارے اندر بڑی عام پائی جاتی ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا اسٹیٹس زیادہ اچھا ہو جائے، پیسہ زیادہ آ جائے، تو وہ پھر اپنے رشتہ داروں کو اچھا ہی نہیں سمجھتے، اسے کیڑے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب اس بندے کے پاس سائیکل بھی نہیں ہوتی اور ہماری طرح ہی جب وہ محنت مزدوری کرتا ہے تو اس وقت اسے سب چیزیں اچھی ہوتی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نماز دیتا ہے تو پھر اسے دوسرے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 2 میں یتیم کے مال کو ادا کرنا یا اس کو خراب کرنا، اس کے بارے میں احکامات ہیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ترجمہ سماعت فرمائیں، یتیموں کو ان کے اموال دے دو اور اپنے خراب مال کو اچھے مال کے ساتھ تبدیل نہ کرو، اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں پر بھی دنیا میں کچھ بہت ساری ایسے مثالیں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ یتیموں کا مال ہے، ان کے پاس کروڑوں روپیہ ہے، ان کی پراپرٹی ہے، ان کے حصے ہیں، تو وہ اپنے پاس رکھتا ہے، اس کو خرچ کرتا ہے، اس سے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے، بزنس کرتا ہے، بزنس آگے اور چلتا ہے، لیکن اس کو یتیم کو بڑی مشکل سے تھکا کے قسطوں میں وہی پیسے دے کر جو اس کے بنتے ہیں شاید وہ بھی نہ ملیں، اور جو اپنی امپائر کھڑی کرتا ہے، اپنے بچوں کو پڑھا لیتا ہے، وہ سارا کچھ کہتا ہے کہ میری اپنی محنت ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے نا، جس کا اشارہ یہ ہے، وہ بندے جو پھنس گئے تھے غار میں، ان میں سے ایک نے کہا، یا اللہ تو جانتا ہے میرے پاس ایک مزدور کام کرتا تھا، تو اس کی تھوڑی سی اجرت بنتی تھی، وہ چھوڑ کے چلا گیا، میں نے اس کی اجرت سے پھر کاروبار کیا، بزنس کو آگے بڑھایا، یہاں تک کہ اس سے گائیں بھینس بکریاں بہت کچھ آ گیا۔ جب وہ بندہ واپس آیا نا تو میں نے اسے کہا کہ یہ جتنا مال ہے سارا تیرا ہے۔ اس نے کہا میرے تو وہ تھوڑا سا مال تھا۔ اس نے کہا تیرے مال سے میں نے بزنس کیا، سارا کچھ کیا، اب یہ سارا کچھ تیرا ہے۔ تو واجب الانتظام دنیا میں ایسا ہی ہو رہا ہے، لیکن بالآخر مر جانا ہے، اس لیے انسان کو جو ہے وہ اپنی قبر خراب نہیں کرنی چاہیے۔ واجب الانتظام اسی طرح یتیم کی اچھی زمین خود رکھ لینا، اور خراب زمین جس میں کوئی پیسے نہیں ہیں تو وہ اسے دے دینا، اس طرح بھی لوگ کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں کا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ یہاں سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 3 میں اس بات پر دلیل ہے کہ جو شخص مالی جسمانی طور پہ عدل و انصاف کے ساتھ 4 بیویاں اپنے نکاح میں رکھ سکتا ہے، اگر عدل و انصاف کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا تو پھر ایک ہی نکاح کرے، یعنی اجازت ہے، اگر جسمانی مالی ہر لحاظ سے اس کے تقاضے پورے کر سکتا ہے ٹھیک ہے۔ اگر فَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں ڈر ہو کہ اللہ تعدلوا فواحدہ، تم اعتدال نہیں رکھ سکو گے تو بس ایک ہی پھر رکھنے کا حکم ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا حق مہر دینے کا ذکر کیا ہے، یعنی عورتوں کو ان کی حق مہر خوشی سے ادا کرو، پھر اگر وہ خوشی سے اس حق مہر کو تمہیں واپس کر دیں، یعنی معاف کر دیں، فَكُلُوا هَنِيًّا مَرِيًّا، یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو آج پڑھی گئی، پھر تم اسے مزے مزے سے کھاؤ۔ امام احمد بن حنبل روایت کرتے ہیں، حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی عورت کا حق مہر مقرر کیا اور اللہ کو علم ہے کہ اس کا ارادہ مہر ادا کرنے کا نہیں ہے، اس شخص نے اس عورت کو دھوکہ دے کر اس کی شرمگاہ کو حلال کیا، قیامت کے دن وہ اللہ سے زانی ہونے کی حالت میں ملاقات کرے گا۔ یعنی میرا نکاح پڑھانے کا آپ کو پتہ ہے تجربہ ہے، لوگ لکھا دیتے ہیں لکھو جی 10 لاکھ، لکھو 20 لاکھ دی، نیت کی ہوتی ہے ہم نے کون سا دینا ہے،
بس لڑکی سے رشتہ کرنا ہے، اس وجہ سے مصیبت ہے تو دکھا دو. بعد میں وہ تنگ اتنا کرتے ہیں لڑکی کو، اگر خدا نہ خواستہ چھوڑنا ہو تو وہ بیچاری خود کہتی ہے کہ میری جان چھوڑو، مجھے کھلا دو، جو کچھ ہے میں سب کچھ معاف کر دیتی ہوں. تو اگر بندہ نیت کر کے پیسے لکھائے، دیکھو جی 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 50 تولے میں نے کون سا دینا، یہ نیت اس کی یہی ہے کہ میں نے تو نہیں دینا، تو پھر واجب الاحترام اسے اپنا جو ہے وہ مقام دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ ہے. احناف کے نزدیک مہر کی مقدار کم سے کم 10 درہم ہے. تو واجب الاحترام ویسے تو فریقین میں جو طے پا جائے یہ عورت کا حق ہوتا ہے، عورت کے ورثاء ولی جو وہ مقرر کریں. تو اس میں تفصیل ہے، فقہاء کرام نے فرمائی. ایک تو یہ کہ اس عورت کے پورے خاندان میں جو چلتا ہے حق مہر، اس کی ماسی کی بیٹیوں کا، خالہ کی بیٹیوں کا، اس کی پھوپھی کی بیٹیوں کا جو خاندان میں ہے وہ اسی والے سے مقرر کیا جائے گا. دوسرا یہ کہ فریقین جو آپس میں طے پائیں. اور تیسرا یہ ہے کہ بندے کی کیپیسٹی دیکھی جائے. اب بندہ کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، تو وہ لکھ 1000 روپیہ لکھ دو، تو یہ بھی کوئی یہ ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. حق میں خوشی سے دینا چاہیے، لیکن انعام کے نزدیک کم سے کم 10 درہم ہے اور اس کو موجودہ دور کی کرنسی میں کنورٹ کر دیا جائے. واجب الاحترام نکاح کی منعقد ہونے کی شرط یہ کہ 2 مسلمان گواہ کے سامنے مجلس نکاح میں ایجاب و قبول ہو اور مجلس ایک ہو. اسی طرح آج جو قرآن مجید پڑھا گیا نماز تراویح میں وراثت کے احکام اس میں بیان ہوئے ہیں. جو کوئی شخص فوت ہو جائے پھر جو وہ چھوڑ دیتا ہے اس کو کہتے ہیں ترکہ، اس کو پھر کیسے تقسیم کرنا ہے. سب سے پہلے جو بندہ فوت ہو جائے اس کے جو مال چھوڑا ہے، پہلا حق یہ ہے کہ میانہ روی کے ساتھ تجہیز و تکفین کی جائے اس کی تو فوت ہوا ہے. لیکن یہ تجہیز و تکفین بھی جو ہے آج کل بر صغیر میں لڑکی کے والدین جو بہو ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے، اس کے بھائیوں اس کے ورثاء پہ ڈال دیا جاتا ہے. تو وہ اپنی خوشی سے کریں تو ٹھیک ہے کہ یہ غریب لوگ ہیں، میری بہن کے سسرال والے، تو ٹھیک ہے. لیکن جب مالدار ہو تو اسے ایسے نہیں کرنا چاہیے، اسے خود ہی یہ رسم توڑنی چاہیے. تو یہ غلط بات ہے کہ اسے دامن لینا، پھر اس کے اوپر طرز کرتے ہیں لوگ، تو وہ تو بیوقوف ہیں، جاہل لوگ ہیں. جب ہاں اس کی اجازت ہے، اگر لڑکی کے ورثاء امیر ہیں، اللہ نے انہوں نے دیا ہے، وہ کہتے ہیں تمہارا چلو داماد فوت ہو گیا ہے یا ہمارا فلاں رشتہ دار اس کی ماں فوت ہو گئی ہے ہمارے داماد کی، تو کوئی بات نہیں، غریب ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے، سونے پہ سہاگا، ڈبل ثواب ہے. ایک تو غریب کی مدد کرنے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا. لیکن جب وہ امیر ترین ہے تو پھر لڑکی کے ورثاء سے یہ جبرن لینا یہ درست نہیں ہے. اچھا، پھر جب بندہ فوت ہو گیا، اس نے مال چھوڑا، پہلے تو تجہیز و تکفین کی جائے میانہ روی کے ساتھ، پھر اس کے ترکے سے اس کا قرض ادا کیا جائے. وہ جس نے مال چھوڑا ہے اس کا قرض اگر اس کے اوپر ہے تو وہ اتارا جائے. تیسرا، اس کی بیوی زندہ ہے تو اس کی بیوی کا حق مہر جو اس نے مقرر کیا تھا جو بھی تھا وہ اس کو اس کا بیوی کا حق مہر لگا دیا جائے اس کے حصے کے علاوہ. یعنی بیوی کا حصہ تو ہے نا پھر سے ترکے میں، وہ تو اس کو ملنا ہے، لیکن جو اس کا حق مہر تھا وہ علیحدہ ہے، اس کو اس کے اندر نہیں کاؤنٹ کرنا. وہ علیحدہ ہے، جو اس نے گھر لکھ دیا ہے 2 لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، 2000 ہے، جتنے بھی ہیں وہ دینے ہیں. اسی طرح اگر مرنے والے نے کوئی وصیت کی ہے تو جتنی بھی وصیت اس نے کیا اس کا 1/3 مال کی وصیت کو پورا کرنا ہے. جو یہ اس نے کہا سارا ہی دے تو سارا نہیں دیں گے، 1/3 جو ہے اس کی وصیت پہ خرچ کریں گے. پھر جو بچ جائے گا نا اس کے بعد پھر اس کو ورثاء میں تقسیم کرنا ہے. تو یہ سارے جو ہے وہ ورثاء کے اندر اس کو پھر تقسیم کرنا ہے. یہاں پر بھی ایک 2 نمبری ہوتی ہے. جو سچی باتیں جو میں نے دنیا کے اندر دیکھی ہیں کہ مرنے سے پہلے ہی باپ قریب المرگ ہو اس وقت، یا پھر وہ باپ جو ہے وہ یا جو اس کی اولاد ہے جس کے پاس پاور ہوتی ہے وہ زیادہ مال خود ہی ہتھیار لیتے ہیں. اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو باپ، مال تو ہوتا ہے باپ کا، تو پھر اولاد بعد میں کہتی ہے اسی تو میرے نام ہے، تو قانونی طور پہ واقعی اس کے نام رہے گی، یہ تو وراثت نہیں نہ بنے گی، وراثت تو باپ کی بنتی ہے. یہاں پہ بھی تفصیل کی بات ہے. میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ یہاں پہ بھی 2 نمبریاں کرتے ہیں لوگ، اپنے بہن بھائیوں کا حق کھاتے ہیں اس طریقے سے کہ وہ رجسٹری اپنے نام کروا لیتے ہیں. جب بندہ فوت ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ تو میری ہے جی، یہ تو میرے نام ہوئی ہے. بہرحال اس میں تفصیل ہے لیکن 2 نمبری ہوتی ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 میں ان عورتوں کا ذکر کیا گیا جن سے نکاح کرنا جائز نہیں ہے.
یہ 3 اقسام ہیں۔ نمبر 1، جن سے نسب اور نسل کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے، مثلا مائیں، بہنیں، بیٹیاں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، نسب کی وجہ سے ان سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اور نمبر 2، جن کی وجہ سے رضاعت کی وجہ سے نکاح کرنا حرام ہے، یعنی کسی نے کسی عورت کا دودھ پی لیا، تو جس بندے نے، جس بچے نے جس عورت کا دودھ پیا، وہ عورت اس کی رضائی ماں کہلائے گی، اس کا شوہر اس کا جو ہے وہ اس کا رضائی باپ کہلائے گا، اور اس شوہر کی یا اس عورت کی جتنی بھی اولاد ہے، وہ اس سے جس نے دودھ پیا ہے اس کے وہ بہن بھائی کہلائیں گے۔ ان کا آپس میں رشتہ نہیں ہو سکتا، لیکن جس بچے نے دودھ پیا ہے اس کے جو دوسرے بہن بھائی ہیں، جس بچے نے دودھ پیا اس کے دوسرے بہن بھائی، جس عورت کا اس نے دودھ پیا ہے اس کے بہن بھائیوں سے اس کا رشتہ ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ رضائی بہن بھائی نہیں ہیں۔ لیکن جس نے دودھ پیا بچے نے، جس عورت کا، اس عورت کے تمام بچے اور جس نے دودھ پیا بچے نے، وہ آپس میں رضائی بہن بھائی کہلائیں گے۔ واجب الاحترام مدت رضاعت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2.5 سال ہے۔ یہاں پر بھی تفصیل ہے، لیکن میں مختصر عرض کروں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام اعظم کا یہ فیصلہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن میں حولین کاملین، حالانکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور آیت کی ہے جس کے اندر ذکر ہے، ان دونوں آیتوں کو ملا کر یہ فیصلہ کیا ہے کہ مدت رضاعت جو ہے وہ 2.5 سال ہے۔ لہٰذا امام اعظم کی جو قول ہے یہ قرآن کے خلاف نہیں ہے۔ تیسرے، وہ جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، جن کے ساتھ نکاح رشتے کی وجہ سے نکاح حرام ہو جاتا ہے، مثلا کسی عورت سے بندہ جب نکاح کرتا ہے پھر اس کی ماں سے جو ہے وہ نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے، تو یہ ان کی دادیاں، ان کی بیوی، بیٹیاں، بیٹوں کی اولادیں، یعنی نکاح کرنے کی وجہ سے جو رشتے بن جاتے ہیں، تو جس طرح اس کی بیوی کی ماں ہے، پھر اس کی ماں ہے، پھر اس کی ماں ہے، پھر اس کی جو بھتیجیاں ہیں، جو بھی ہیں، وہ اس کے زندہ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح منافقین کے بارے میں فرمایا گیا کہ منافقین جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن اللہ نے قرآن کی آیت کھول کے بتایا کہ یہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا مذبذبین بین ذالک، یہ تذبذب میں ہے، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، نہ انہیں خدا ملے گا، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم۔ تو دنیا کے اندر بھی رسوا ہوئے اور آخرت کے اندر بھی منافقین رسوا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مالک الجود والکرم۔ مالک کریم تیری توفیق سے روزہ رکھا، نماز تراویح ادا کی، درس سنا، اس کو ہمارے لیے باعث نجات اور باعث مغفرت بخشی فرما۔ ہم سب کی رزق جان، علم و عمل سے عزت و آبرو کے اندر برکت عطا فرما۔ مالک و مولا ہم سب کو دین و دنیا کی برکت، سعادت، انسانی عطا فرما۔ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب حاضرین کی نیک تمناؤں کو پورا فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی رزق میں برکت عطا فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما۔ واحفظنا فإنك خير الحافظين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔